السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر نون لیگ کے لیے مبارکیں ہی مبارکیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بھنگڑے ہی بھنگڑے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر عارف الوی پاکستان کے صدر میں بھول جاتا ہوں پاکستان کے صدر عارف الوی صاحب کے لیے دو چیزیں ہیں شرمندگی کی، اور یہ دو چیزیں کیا ہیں، ساری ڈیٹیل جو ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ آج نون لیگ کے لیے قانونی جنگ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بہت بڑی جیت ہے یا فتح ہے یا خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی آج ایک اہم دن تھا۔ اور آپ کی ایک ملاقات کرائیں گے لونڈے لپاڑوں سے بھی اس ویڈیو کے اندر، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، آل ویڈیوز کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی خبر جو آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ ہے اور معیشت سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے جناب کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہیں۔ یکم تاریخ کو اس شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور چینلز رپورٹ کر رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمت میں تقریباً 3.5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں اپروکسیمیٹلی 1 روپے پونے 1 روپے کا اضافہ معمولی سا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عالمی منڈی کے اندر جو ہے وہ آئل پرائسز ایک دفعہ پھر جو خاص طور پہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس کے افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ آئل پرائسز جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انکریز ہو رہی ہیں، جس کا افیکٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو لیٹس سی اس پہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور جو خبر ہے جی وہ ریٹنگ ایجنسی گولڈمن سیکس، ان کے ایک اینالسٹ نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ یہ جو اس وقت آپ پاکستانی روپے کو جو دیکھ رہے ہیں بہت اسٹرانگ ہوا ہے امریکی ڈالر کے مقابلے میں، اور ابھی بھی یہ تقریباً 280 کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ دیر یہاں پہ سسٹین نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے یہ پریڈکشن دی ہے کہ ان قریب آپ دیکھیے گا ڈالر جو ہے دوبارہ مہنگا ہونا شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی الیکشن قریب آئیں گے، فائنینسنگ کے خطرات کے سبب روپے کی قدر جو ہے وہ مزید کم ہوگی، اور قلیل مدت کی بہتری IMF کی مالی سپورٹ کی وجہ سے ابھی تک آئی ہوئی ہے، لیکن اس کو سسٹین کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے دوبارہ ڈالر جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اوبیسلی یہ صرف ایک انالیسز ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے یہ انالیسز یا پریڈکشن جو ہے وہ صحیح بھی ہوں، لیکن گولڈمن سیکس کے چونکہ انالسٹ ہیں تو اس کی ایک بڑی ویلیو ہے وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو تبدیل کرنے کا جناب کہہ دیا ہے۔ انہوں نے IG اسلام آباد اکبر ناصر خان درانی کو بھی تبدیل کرنے کا کہہ دیا ہے۔ دونوں افسران کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو ہے مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جانبدار ارکان کو نگراں وفاقی کابینہ سے ہٹانے کے کیس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تو جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کو بھی یہ پہلا میرے خیال میں نوٹس ہے جو اب ان کو بھی ملنے لگا ہے۔ ویسے تو مختلف رہنماؤں کو، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو تو الیکشن کمیشن کی جانب سے آج کل مختلف نوٹسز کا سامنا ہے، اپنے مقدمے وہ بھگت رہے ہیں، لیکن اب نگراں وزیر اعظم کو بھی جو ہے وہ ایک نوٹس ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا سب سے پہلے عارف الوی صاحب کے اوپر۔ عارف الوی صاحب کے لیے جو ہے وہ دو شرمندگی کے مقام ہیں۔ ایک تو انہوں نے کل حامد میر صاحب کو انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جناب عارف الوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے عام انتخابات جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، انتخابات کے انعقاد سے متعلق تمام تیاریاں ہماری مکمل ہیں۔ حلقہ بندی کی اشاعت کے بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ بیسیکلی اس کے اندر جو اعتراضات مانگے گئے تھے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اس میں ابھی 1 دن اور رہ گیا ہے، تب تک آپ اپنی جو اعتراضات ہیں وہ آپ اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے اوپر کارروائی ہوگی، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ موسٹ پرابلی یہ مرحلہ جو ہے نومبر کے اینڈ تک ابھی چلے گا یہ، اور تب جا کے اپروکسیمیٹلی آپ کے پاس ڈیٹ نومبر اینڈ میں یا دسمبر کے شروع میں جو ہے وہ پھر آپ کے پاس ڈیٹ اپروکسیمیٹلی آ جائے گی، اور 54 دن اس کے اندر چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ موسٹ پرابلی دسمبر کا پہلا ہفتہ ہی بنتا ہے، جس میں جا کے جو ہے یہ موسٹ پرابلی تب تک ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عارف الوی صاحب نے کل ایک اور انٹرویو، اسی انٹرویو کے اندر جو ایک اور بات کہی تھی اس کے اوپر بھی کافی لہدے ہو رہی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی یہ جو جسٹس موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا، انہوں نے کہا میرا اس ریفرنس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو چیز میرے پاس آتی ہے آگے بھیجنی ہوتی ہے۔ مطلب انہوں نے اپنا امپریشن یہ دیا تھا کہ میں تو ایک پوسٹ آفس ہوں، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں، ادھروں شے آندی ہے تو میں اتنے اگے کر دینا، بس میرا کیا لینا دینا، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ 20 مئی 2021
اس دن کا جو ہے وہ عارف الوی صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آ گیا ہے جو انہوں نے دیا تھا انڈیپینڈنٹ اردو کو، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ سے ریفرنس آیا، ان کی پراپرٹیز تھیں، قاضی فائز عیسیٰ نے تردید کی کہ پراپرٹیز نہیں تھی، ان سے سوال ہوا کہ سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے آپ سے کہ آپ نے غلط کیا مستعفی ہو جائیں، تو عارف الوی صاحب نے کہا تھنک کیا، میں نے تو ایکشن لیا اس کے اوپر، قانون اور آئینی آپشن تھا جو میں نے لیا۔ تو آج سے مطلب تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی 2 سال 2.5 سال پہلے جو ہے وہ اپنے اس سٹیپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے، نہیں میں نے بالکل ٹھیک کیا، یہی ہونا چاہیے تھا، اور ایسی کی تیسی اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ اب چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس وقت جو کچھ ایک لہر چل رہی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، اور اب وہ بن گئے چیف جسٹس، تو سوری کر کے جو ہے نا اب نکلنے کی کوشش ہے، بیسیکلی یہ بات ہے۔ تو شرمندگی بھی نہیں ہوتی، فرینکلی اسپیکنگ اس پہ ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ اپنے ماضی کو ٹٹول کے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا رول ادا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی یہی کام ہے، یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے سٹرکچر میں یہی بات ہے کہ موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی انہوں نے پوری کوشش کی، انہوں نے اب وہ میں لفظ نہیں استعمال کرتا کہ اس کا زور لگا دیا انہوں نے کہ کسی طرح ہم اس آرمی چیف کو آرمی چیف نہ بننے دیں۔ مطلب عمران خان صاحب نے کامران خان کے شو کے اندر یہ تک کہہ دیا کہ وہ جنرل باجوہ جس کو میر جعفر میر صادق کہتے تھے، ان کو یہ ایکسٹینشن تک دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ایک جگہ گالیاں دے رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے، دوسری جگہ انہی کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، ان کو آرمی چیف کا عہدہ نہ مل سکے، کہ کسی طرح بس ان کا جو ہے نا وہ ٹائم نکل جائے، پھر لانگ مارچ ہونا اور یہ سارا کچھ ہونا، یہ سب کے سامنے ہے، مطلب اس میں کوئی ڈینائنگ نہیں ہے۔ لیکن ونس جب وہ بھی نہیں ہو سکا تو اس کے بعد ٹھک کر کے پیروں ہی پھاڑ لیا کہ جی وہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تو آپ بات کر لیں، کسی طرح کوشش کریں۔ اچھا، عارف الوی صاحب نے بھی جو ہے وہ لاسٹ ٹائم تو چلو جب جنرل باجوہ کے ساتھ پھڈا چل رہا تھا تب تو 2 ملاقاتیں کروا دیں، لیکن جب اس مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے نا، بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پنڈی کے ساتھ GHQ کے ساتھ معاملہ جو ہیں وہ طے ہو جائیں کسی طرح، تو وہاں سے جو ہے نو سگنل آ رہے ہیں، آپ کے پاس مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ وہ جو آپ سنتے ہیں نا جب فون کریں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جی اگر آپ انٹرنیشنل کال ملانے کی کوشش کریں اور آپ کے پاس یہ فیسلٹی نہ ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ تو پریزیڈنٹ ہاؤس کو جو ہے نا اب یہی آواز آ رہی ہے وہاں سے کہ آپ کے پاس مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، ہن اے کم نہیں چلنا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ ایکچولی تبصرہ جو ہے وہ محمد مالک صاحب نے کیا، جو سینئر تجزیہ کار ہیں، کہ عمران خان صاحب کی صدر عارف الوی صاحب سے توقعات پوری نہیں ہو سکیں، تو اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کیا کریں، خان صاحب کی وفاداری کا کرائٹیریا ایسا ہے، اگلا ان کے لیے جان دے دے، گھر کاروبار تباہ کرا دے، بیوی بچے سڑک پر آ جائیں، خود مفرور ہو جائے، اس سے کم پر تو وہ راضی نہیں ہوتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم کی تقرری پر تو وہ تقریباً الوی صاحب کو بھی جیل بھجوانے کا بندوبست کر چکے تھے، اور بیچارہ کیا کرے۔ تو یہ بیسکلی مطلب ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کا فقدان، ایک دوسرے کے پیچھے چھرے گھونپنا، یہ تو ہسٹری رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استحکام پاکستان پارٹی عارف الوی علیم خان صاحب والی اور جہانگیر ترین صاحب والی، ان کو جناب شاہین کا نشان جو ہے الاٹ کر دیا۔ یہ شاہین کا نشان بیسکلی جنرل پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کا تھا، تو ان کو یہ نشان جو ہے اب الاٹ کر دیا گیا ہے۔ نشان وہی رہے گا اور وہ بھی وہی رہے گا، مطلب جو نظریات ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، آپ کو زیادہ فرق نہیں ہے، بس اب میں اتنی بات کروں گا، آگے کیا بات کرنی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لیکن آل پاکستان مسلم لیگ نے اپنی پارٹی رجسٹریشن منسوخی کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ ان کو پچھلے دنوں ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو اس میں اے پی ایم ایل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر رجسٹریشن بحال کرنے کی استدعا کی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، مشکل ہی لگتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ کوئی بات سنی جائے گی۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا بھگڑوں کے اوپر، خوشیوں کے اوپر، اور مسلم لیگ نون کے لیے آج بہت بڑا دن ہے میری نظر میں، اور وہ بڑا دن کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ان کی سزائیں ہوئی تھیں، ان کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ آج بحال ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے مطلب کورٹ روم کے اندر جو ہے وہ انتظار کیا جاتا رہا کہ میاں صاحب جو ہے وہ کب آئیں گے۔ میاں صاحب جو ہے وہ سب سے پہلے وہ اس میں منسٹر انکلیو میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے پاس ان کے گھر، ان کی رہائش گاہ پہ تھے، وہاں سے یہ آئے کورٹ میں آئے، بلکہ جب کورٹ میں انٹر ہوئے تو وہاں پہ بڑی ہبڑا دبڑی مچ گئی، لوگوں کو دھکے بڑے لگے۔ ویسے میں دیکھتا ہوں یہ بڑے بڑے سیاسی رہنما جب بھی آتے ہیں، عمران خان صاحب بھی آتے تھے تو ان کے گارڈز کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ ایک دفعہ تو انہوں نے ان میں سے ایک نے مطیع اللہ جان کو بھی دھکا دیا تھا، اور مطلب جرنلسٹ کے ساتھ بدتمیزی، آرام سے آئیں، مطلب کس بات کی ہے؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کل کو آپ نے دوبارہ اپوزیشن میں بھی آنا ہے، یہ باتیں نہیں بھولتے یہ۔ خیر،
اچھا جی، سماعتوں کے اوپر آ جائیں۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر جنرل نیب احتشام قادر نے کہا کہ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو۔ ہم نے زیر التوا کیسز سے متعلق تفصیل سے غور کیا ہے۔ سب سے پہلے ایون فیلڈ ریفرنس کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایون فیلڈ ریفرنس سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دائر کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے نہ صرف کیس دائر کرنے کا کہا بلکہ جے آئی ٹی بھی تشکیل دی۔ جے آئی ٹی نے 2 ریفرنسز بنانے کی تجویز دی۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس اس وقت اپیل کی سٹیج پر ہیں، اس سٹیج پر ریفرنسز واپس نہیں ہو سکتے۔ تو بیسکلی وہ میرے خیال میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جی ساڑھے کول اے بھی ہوتا تو سی اے بھی کر لیتے، لیکن ہمارے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اپیل، یہ آلریڈی فیصلہ جو ہے وہ نیچے ہو چکا ہے، تو ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میڈیا پر کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس سے تاثر دیا گیا جیسے نیب نے اپنی اتھارٹی سرنڈر کر دی ہو، اپیل دائر ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپیل عدم پیروی کی بھی خارج نہیں ہو سکتی۔ اگر ان اپیلوں کو بحال کریں گے تو پھر انہیں میرٹس پر دلائل سن کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، اگر عدالت اپیلیں بحال کرتی ہے تو ہم میرٹ پر دلائل دیں گے۔ اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ پروسیکیوٹر جنرل آپ فیصلے کے حق میں دلائل دیں گے؟ چیف جسٹس نے پوچھا آپ سے بطور عدالتی معاون پوچھ رہے ہیں اپیل بحال ہوئی تو ضمانت کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا جی اس بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا آپ اپیل کنندہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ پروسیکیوٹر جنرل نے جواب دیا پٹیشنر نے جس لمحے سرنڈر کیا اس نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ عدالت کے کسی فیصلے میں نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ عدالت نواز شریف سے نئے ضمانتی مچلکے طلب کر سکتی ہے۔ امجد پرویز صاحب جو ان کے وکیل ہیں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا نواز شریف کے کردار کو ڈسکس کیے بغیر اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب نواز شریف کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ نیب نے ابھی تک شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا۔ مریم نواز کی حد تک عدالت کو بتایا گیا کہ جب فلیٹس خریدے گئے تو مریم نواز کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ اس پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جی عدالت نے جب سزا معطلی کی تو اس وقت تمام ملزمان کے کردار کو الگ الگ بیان کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور بعد میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو ان اپیلوں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جو چال چلی جا رہی ہے، مطلب جو نظر آ رہی ہے چال اس پورے پروسیس کی، موسٹ پرابلی یہ اپیلیں بھی جو ہے وہ منظور ہو جائیں گی اور نواز شریف صاحب کو موسٹ پرابلی بری کر دیا جائے گا، کیونکہ اب تک جو ہے وہ لگ تو اس طرح رہا ہے کہ جیسے سب کچھ جو ہے نا وہ ایک، اب میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا کہ جی پری ڈیسائیڈڈ طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن لگ اس طرح یہی رہا ہے کہ جو جس طرح مطلب نون لیگ چاہتی ہوگی یا نواز شریف صاحب چاہتے ہوں گے بالکل اسی سیدھ میں جو ہے وہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب کہیں پہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ہو نہیں رہی، بلکہ مطلب اگر کہیں پہ کسی رکاوٹ کا کوئی شک و شبہ تھا بھی تو میرے خیال میں نگراں پنجاب حکومت کی کابینہ نے ہی ماشاءاللہ اس کو پورا کر دیا تھا جب انہوں نے سزا کو جو ہے معطل کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے نا پتہ نہیں کورٹ روم میں کی ہو جائے تو چلو اسی سزا معطل کر دینا ہے، چلو خیر۔ اچھا جی، تو یہ اس لیے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں آگے معاملہ جو ہے جب یہ اپیل دوبارہ مطلب پراپرلی سنی جائے گی تو پھر ہوتا کیا ہے، ابھی تو صرف بحال ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات کی درخواست نپٹا دی ہے۔ جناب کیس کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے کی۔ عدالت میں شیر افضل مروت صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے عمران خان سے ملاقات کا نیا شیڈیول بنایا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے نئے شیڈیول میں تھوڑا ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان کی مرضی سے ملاقات کے لیے کچھ نام شامل ہیں اور کچھ نکالے گئے ہیں۔ 10 وکلا کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے وکیل نے کہا کہ ہفتے میں 6 دن ملاقات کا کہا تھا لیکن 2 دن وکلا اور 1 فیملی کو دیا گیا ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ سے ملاقات کے لیے بھی 2 دن کر دیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے مجھ سے ملاقات میں شکوہ کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اہلیہ سے ملاقات میں پرائیویسی نہیں دی جاتی۔ جسٹس گل حسن نے کہا کہ یہ طریقے پرانے دور کے ہیں، بے نظیر بھٹو اور دیگر کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے کہا کہ ملاقات کا پھر غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ جسٹس گل حسن نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا شوہر اور بیوی کی ملاقات کا غلط استعمال کیا گیا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا میں وکلا کی ملاقات سے متعلق کہہ رہا ہوں۔ جج صاحب نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وکالت ناموں پر دستخط نہ کروا لیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی جیل میں ملاقات کو باہر آ کر سیاسی طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ جج صاحب نے کہا جی ملاقات بامقصد اور بامانی ہونی چاہیے جس میں لیگل ایڈوائس دی جائے۔ تو یہ جناب اس حوالے سے اپڈیٹس جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کے کیس کی سماعت جو ہے آج الیکشن کمیشن میں ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ ممبر کمیشن نے عمران خان کے وکیل سے سوال کیا آپ کی پاور آف اٹرنی کہاں ہے؟
بیرسٹر گوہر علی خان جو ان کے وکیل ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی جواب دہ جیل میں ہیں, جمعرات کے علاوہ ملاقات نہیں کرنے دیتے, اگلی سماعت پر جواب فائل کر دوں گا. انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے کیس کا الیکشن کمیشن پہلے بھی فیصلہ کر چکی ہے. عمران خان کے وکیل کی یقین دہانی پر الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 9 نومبر تک ملتوی کر دی. اس کے علاوہ جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری, خدیجہ شاہ کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا, جہاں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مختلف مقدمات پر سماعت ہوئی. عدالت نے ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 نومبر تک توسیع کر دی. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ نے صحافیوں سے گفتگو کی. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ نواز شریف اتنے بہادر ہیں تو میرے خلاف الیکشن لڑ کے دکھائیں. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ باہر ہو. نواز شریف سزا یافتہ اور اشتہاری ہیں, اس کو آپ باہر سے الیکشن کے لیے لے آئے ہیں. اچھا ویسے اب وہ اشتہاری نہیں رہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ اب وہ اشتہاری نہیں رہے. نواز شریف کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, ہمارے کیسز کا چلان بھی 3-4 ماہ سے آج تک نہیں آیا. یہ بات پہلے سے کنفرم ہے کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے. عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں, جھوٹا کیس ہے, ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے, ہم سے پریس کانفرنس کرانا چاہ رہے ہیں. میں نے پی ٹی آئی چھوڑنی ہوتی تو پہلے ہی میں چھوڑ دیتا. تو یعنی وہ کسی صورت پی ٹی آئی چھوڑنے پہ رضامند نہیں ہے. اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں صنم جاوید سمیت دیگر کی درخواست سے ضمانت پر سماعت ہوئی. نصیر الدین نیر جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ قانون بنایا جائے, جو 9 مئی کے ایک مقدمے میں گرفتار ہوا اسے تمام مقدمات میں شامل کریں. صنم جاوید کو 9 مئی کے تمام مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے. وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ صنم جاوید کی ضمانت منظور کر کے رہا کیا جائے. اس دوران پروسیکیوشن نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ مقدمے کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. پولیس مراد سعید کو گرفتار کرنے گئی ہے. پولیس کے 3 سے 4 ڈالے سوات کے پی کے گئے ہوئے ہیں, مقدمے کا ریکارڈ ساتھ لے کے گئے ہیں, واپس آتے ہیں تو پیش کرتے ہیں. عدالت نے مسلم نون ہاؤس حملہ کیس میں صنم جاوید اور دیگر کی درخواست سے ضمانت بعد از گرفتاری پر ریکارڈ طلب کرتے ہوئے صنم جاوید کو مختلف مقدمات میں گرفتار کرنے کی رپورٹ بھی مانگ لی, اور سماعت جو ہے 2 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ صحافی اور جنگ اخبار کے کالمنسٹ اور یوٹیوب کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں بلال غوری صاحب, ان کو جناب ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیج دیا ہے اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے چکر میں جو ہے وہ یہ نوٹس بھیجا ہے. اب بلال غوری صاحب جو ہے نا وہ بڑے ایک سینئر صحافی ہیں اور بڑا تھورو کام کرتے ہیں. مطلب ان کو عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایف آئی اے کی جانب سے اس طرح نوٹس بھیجا گیا تھا, اور اب اس دور کے اندر نگراں حکومت کے دور کے اندر بھی نوٹس بھیج دیا گیا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب اس وقت نگراں وزیر اطلاعات جو ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں. اب مرتضیٰ سولنگی صاحب خود جو ہیں وہ ایک بڑے پرانے صحافی ہیں, ریڈیو پاکستان میں بھی کام کر چکے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اندر رہے ہوئے ہیں. پہلے نیا دور کے ساتھ یہ اٹیچ تھے, نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ مل کے پروگرام کرتے تھے. اب آج کل یہ نگراں وزیر اطلاعات ہیں. تو ان کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک صحافی کو اس طرح ایف آئی اے کا نوٹس بھیجا گیا ہے. مطلب یہ لٹرلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شرم کا مقام ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ شرم کا مقام ہے کہ آپ نے ایک اس طرح سینئر جرنلسٹ کو جو ہے وہ ایف آئی اے کا نوٹس بھیجا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اچھا جی, ایک میں آپ کی جناب ذرا ملاقات کروانا چاہوں گا. یہ صاحب ہیں عمر جٹ صاحب. میں وہ بات کر رہا تھا نا لونڈے لپاڑوں کی. یہ عمر جٹ صاحب جو ہیں یہ دنیا نیوز کے اندر اسپیشل کورسپونڈنٹ ہوا کرتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کور کیا کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں میں مطلب ان کا شمار ہوتا ہے جو شہباز گل, عمران خان, یہ والا سرکل جو ہے نا اس کے ارد گرد گھومتے تھے. میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے کسی نے میرے ساتھ شیئر کی جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ہے ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ. اس کے اوپر ایکچولی اگر آپ پڑھیں ان کے بارے میں تو یہ لکھتے ہیں جرنلسٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ہسٹری بائی برنگنگ یو کلوزر ٹو دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان عمران خان. مطلب ان کی جو ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ پڑھیے, بڑی انٹرسٹنگ, میں نے آج تک ایسی کسی صحافی کی پروفائل نہیں پڑھی ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ہسٹری بائی برنگنگ یو کلوزر ٹو دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان عمران خان. پی ٹی آئی کی بیٹ کرتے تھے, سیدھی سیدھی بات ہے. وہ اس طرح اور بھی بہت سے رپورٹرز ہیں جو یہ کام کیا, یہ دنیا کے لیے کیا کرتے تھے, دنیا نیوز میں کام کرتے تھے. اب یہ میں نے سنا ہے امریکہ چلے گئے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, جلسہ ناکام صحیح مگر کٹے پروں والے کبوتر کی انٹری تو کامیاب نہیں تھی کویشچن مارک. اور نیچے انہوں نے ایک اسکرین شاٹ لگایا جس میں لکھا ہوا ہے مینار پاکستان جلسے کی ناکامی پر مریم نواز پارٹی رہنماؤں سے ناراض, ذرائع اے آر وائی کا بیسکلی یہ ہے. اب اس میں ایک بھنڈ مار گئے, ایک غلطی کر گئے. وہ بھنڈ کیا ہے کہ نیچے جس بندے کی تصویر ہے نا نعیم حنیف نمائندہ لاہور جس میں لکھا ہوا ہے, مطلب یہ انہوں نے ہوگی غلطی نہیں چیک کیا.
یہ جو نعیم حنیف صاحب ہے نا، یہ نعیم حنیف صاحب کو ARY چھوڑے ہوئے تقریباً 1.25 سال ہو چکے ہیں، تقریباً 1.5-2 سال ہو چکے ہیں ان کو ARY چھوڑے ہوئے، اور سما کے لاہور کے یہ بیورو چیف ہیں۔ تو یہ عمر جٹ صاحب جو ہیں وہ مطلب اپنی PTI کی یا خان صاحب کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے یہ تک نہیں کیا کہ میں صرف ایک ذرا دیکھ لوں کہ یہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ کتنا پرانا ہے۔ ٹھیک ہے ARY نے خبر دی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دی ہوگی، لیکن پرانی خبر ہے یہ، اور یہ پرانی تب کی ہے جب نعیم حنیف جو ہے ARY میں کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس چکر میں خود ہی انہوں نے کہا جی جلسہ ناکام صحیح، مطلب یہ بھی انہوں نے ساتھ لکھ دیا۔ تو میں جانتا ہوں آپ لوگوں کی عمران خان سے بہت محبت ہے، آپ میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کے دور میں نا بہت شہرت پائی، بہت عروج پایا، اور اس میں آپ کے سر کے اوپر کس کا آشرواد تھا؟ شہباز گل کے لونڈے لپاڑوں میں جانتا ہوں بہت سے ایسے نام ہیں، لیکن برائے مہربانی کچھ سینٹٹی رکھ لیں کہ تھوڑا سا دیکھ کے اس کے بعد اس محبت، اس پیار میں، اس جنون میں، اس نئے پاکستان کے جنون کے اندر جو ہے اس سے پہلے تھوڑا سا چیک کر لیا کریں، بیسک جرنلسٹک جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کم سے کم ٹویٹ کر لیا کریں۔ ویسے تو جو سٹکرز لگ چکے ہیں آپ لوگوں کے اوپر PTI کی محبت کے، وہ تو نہیں اتر سکتے، وہ تو چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن چلیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ اس چیز کا خیال کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔